ادغام اور غنہ، اخفا اور غنہ، اس میں نا ساتھیوں کو کچھ وہ لگ جاتا ہے کہ غننے میں اور اخفا میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ ایک ہی چیز ہے، اس میں تھوڑا سا ہی غنہ کسی کو یاد ہے؟ غنہ کیسے کہتے ہیں؟ جی حضرت، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آواز کو ناک میں لے جانا۔ ہاں، صحیح، یعنی ایک الف کی مقدار ناک میں آواز لے جانے کو گناہ کہتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے؟ اور اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا یہ ہے کہ زبان کی نوک کو نون کے مخرج سے تھوڑا دور رکھ کے نا، تعلق سے نہ ٹکرائے۔ ہاں جی، اسے نہ ٹکرائے جی، ہاں، جی پھر جی اخفا ہو جاتا ہے۔ جی جی تو ایک ہی چیز ہے، تھوڑا بہت فرق ہے، بس زیادہ نہیں ہے۔ تو جی آج جی میں نے نا قرآن پاک لوڈ کیا، تو اس پہ آج سے انشاءاللہ کچھ اجرا بھی شروع کرتے ہیں، تاکہ جو ہم نے یہ قواعد پڑھے ہیں آپ حضرت یہ غنہ اور اخفا کا قاعدہ کیا ہے کہ کہاں غنہ ہوگا اور کہاں اخفا ہوگا؟ مختصر اگر دوہرا دیں تو۔ دیکھیں، نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ نون مشدد، میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ایک بات۔ اب جی نون ساکن اور تنوین، نون ساکن جی اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جب کہ اس کے بعد میں حرف ہلکی نہ ہو۔ یہ تنوین کا قاعدہ بیان کر رہا ہوں، تنوین کا، سمجھ گئے بات؟ جی سر جی تنوین ایک ہے، نون ساکن ہے کہ تنوین؟ جی، دو زبر تنوین، دو زیر دو پیش۔ ہاں جی، اس کے بعد اگر حروف ہلکی کوئی نہیں ہے جی اور لام اور را نہ ہو تو بھی غنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ غنہ ہوگا جی۔ لام اور را میں ادغام ہو جاتا ہے بغیر غننے کے، اور جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ جو 5 حروف ہے نا، اس میں نون، واو، 6 حرف ہے۔ میم، ہاں، اس میں ادغام مال غنہ ہو جاتا ہے۔ جی یہ ہو گیا، یعنی کہ یہ ہے تنوین کا حکم۔ اور نون ساکن کے بعد اگر حرف ہلکی نہیں ہے جی اور یرملون میں سے لام اور را نہیں ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا جی۔ اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں زبان کی نوک کو نون کے مخرج سے تھوڑا دور رکھ کے آواز کو ناک میں لے جانا۔ یہ حروف ہیں تا، ثا، جیم، اگر یہ حروف نون ساکن کے بعد آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر اخفا ہوگا۔ ہوگا سمجھ گئے؟ جی۔ نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے لام اور را کو نکال دو تو جی ادغام مال غنہ ہوگا، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اچھا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں میم ساکن اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو پھر کیا جی کرتے ہیں؟ تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ جی جی سر بتائیے کچھ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ اجرا میں جب اجرا جی کریں گے نا تو انشاءاللہ خود بخود
یہ ساری باتیں ہاں آپ کو فارغ فارغ اچھا آج قاعدہ کون سا ہے؟ حمزہ کے قاعدے ہیں. تو یہ آج ہم یہ نا حمزہ کا قاعدہ پڑھ کے نا پھر انشاءاللہ کوئی کچھ جو ہے نا 2 3 4 آیت ہیں اس پہ ہم کچھ مشق اجرا بھی کریں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی بہت اچھی بات ہے جی. بہتر ہے استاد جی. جی. تو حمزہ پڑھے کوئی ساتھی؟ یہ ساری میں حضرت میں پڑھتا ہوں. جو کل ساتھی پڑھنا چاہ رہے تھے پر نہیں پڑھ سکے تھے، وہ کیا نام تھا ان کا؟ ساری میں پڑھ رہا ہوں عطاء الرحمان. ہاں آپ پڑھیں چلو تاکہ باری باری سب کو موقع مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حمزہ. ہاں. حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب حمزہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حمزہ قطعیہ، نمبر 2 حمزہ وصلیہ. ماشاء حمزہ اللہ. حمزہ قطعیہ وہ ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، جیسے اطغیتہ، القیا، اخرج، انذر، ادعو. حمزہ وصلیہ. وصلیہ وہ ہے کہ شروع میں تو پڑھا جائے مگر عبارت کے درمیان میں آئے تو نہ پڑھا جائے، جیسے فجرت کے اصل میں فجرت ہے. امر تابو کے اصل میں ام ارتابو ہے. لن انتقام کے اصل میں انتقام ہے. سوال: وصلیہ و قطعیہ کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اسموں کے شروع میں ایل کا حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جیسے الکوثر، الحمد، الذی. الذی یہ حمزہ مفتوح ہوتا ہے. فعل جس کا تیسرا حرف مضموم ہو تو اس کا حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے، جیسے اقتلوا. اور اگر تیسرا حرف مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلیہ مکسور ہوتا ہے، جیسے انفجرت، انتہو. اچھا جی آگے اب دیکھیں حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ. وصلیہ. حمزہ قطعیہ جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، یہ کبھی جو ہے نا لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے، حذف نہیں ہوتا. حمزہ زائدہ اچھا 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 سنیں حمزہ کی اقسام. حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، اصلی اور زائدہ. حمزہ اصلی اس حمزہ کہتے ہیں جو فعل کے حروف اصلیہ فا، عین یا لام کی جگہ میں ہو. یہ آپ نے پڑھا ہے نا اس میں صرف کے اندر حروف اصلی جی جی پڑھا استاد جی. پڑھا ہے نا. فعلا تو یہ جو حرف جو حمزہ ہے یہ اس کلمے کا جز ہے، جیسے سألا، آمارا وغیرہ. اچھا تو اور کسی اسم کے شروع میں ہوتا ہے، فعل ہے نا، فعل، حرف اور اسم، سمجھ رہے ہیں؟ فعل، حرف، لفظ کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. تو اسم کے شروع کے اندر بھی حمزہ ہوتا ہے، جیسے علیم. اب علیم یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، شروع میں حمزہ ہے. بأسن یہ اسم ہے، درمیان میں حمزہ ہے. حمزہ زائدہ وہ ہوتا ہے جو فا، عین، لام کلمہ کے علاوہ ہو. سمجھ گئے؟ حمزہ اصلی وہ ہوتا ہے جو اس حرف اس لفظ کا جز ہے.
یہ حمزہ فعل کے اندر بھی ہوتا ہے، اسم کے اندر بھی ہوتا ہے. اور حمزہ زائدہ وہ ہے جو فا عین لام کلمہ کی جگہ نہ ہو بلکہ زیادہ ہو. جیسے نا انذر کیا ہے؟ انذر امر کا صیغہ ہے. تو یہ زائدہ ہے انذر. اچھا حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں. اب پہلے تھی حمزہ کی قسمیں اصلی اور زائدہ. اب حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، قطعی اور حمزہ وصلی. بات تقسیم آئی سمجھ میں؟ تقسیم جی صحیح. پہلے ہے حمزہ کی دو قسمیں اصلی اور زائدہ. اصلی کی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو فعل کے درمیان میں آ جائے، شروع میں آ جائے. اور جو حمزہ اصلی وہ ہے جو اسم کے شروع میں ہو. کلمہ کی تین قسمیں اسم فعل حرف آپ پڑھ چکے ہیں نحو کے اندر. اب حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، قطعیہ اور وصلیہ. حمزہ قطعی وہ ہے جو درمیان کلام میں آنے جیسے نہیں گرتا، برقرار رہتا ہے. بات سمجھے؟ حمزہ قطعی کیا ہے؟ یہ وہ حمزہ ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی بھی کلام سے حذف نہیں ہوتا. اتغیتہ، القیا، اخرج، انذر، ادعو. یہ درمیان میں ہر فعل کے شروع میں کیا آ رہے ہیں؟ یہ حرف حمزہ آئے ہیں. تو یہ حمزہ تلاوت کرتے ہوئے درمیان سے ان کو نہیں گرایا جاتا. یہ قطعیہ ہو گیا حمزہ قطعی. اور وصلیہ وہ حمزہ ہے جو درمیان کلام میں آنے سے گر جاتا ہے. یہ وصل کہتے ہیں ملانے کو. وصل کسے کہتے ہیں؟ وصل کہتے ہیں ملانے کو. ملانے کو. جب یہ دو کلموں کے بیچ میں آ جائے گا تو گر کر دونوں کلمے آپس میں مل جانے کا موقع مل جاتا ہے ان کو. بات سمجھ گئے؟ وصل کہتے ہیں ملانے کو. کسے کہتے ہیں؟ جب دو کلموں کے درمیان یہ کلمہ حمزہ آئے گا، ہم نے دو کلموں کو ملانا آپس میں. یہ حمزہ گرے گا تو آپ سے دو کلمے ملیں گے. بات آئی سمجھ؟ ساتھی سمجھے؟ جی 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 سر. جی حضرت. جی حضرت. مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں انشاءاللہ. ہاں حمزہ قطعی یہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہوئے گرتا نہیں ہے. حمزہ وصلی یہ گر جاتا ہے جب دو کلموں کو ملائیں گے نا آپس میں، تو یہ آپس میں یہ کلمہ یہ حمزہ گر جاتا ہے. لکھا تو جاتا، پڑھا نہیں جاتا. جیسے فن فجرت، فن فجرت. اب یہ تھا فإن فجرت، ہم نے فا کو نون کو ملا دیا تو یہ حمزہ غائب ہو گیا. امر تابو کیا ہے؟ یہ تھا ام ارتابو تھا. یہ ام ارتابو. جب ہم نے اس کو آپس ملانا چاہا تو پڑھیں گے امر تابو. حمزہ کو درمیان سے گرا دیا. لنفصامہ، لام الف لا اور انفصامہ. انفصامہ سے حمزہ مقصور ہے، یہ حمزہ وصلی ہے. جب اس کو ملائیں گے تو آپس میں یہ بھی گر جائے گا. اچھا سنیں، اب اس کی پہچان کیا ہے؟ حمزہ وصلیہ قطعیہ کی پہچان کیا ہے؟ اسموں کے شروع میں ال کا حمزہ وصلیہ ہوتا ہے. الکوثر، الکریم، البدر، جتنی بھی اسم ہے نا، جانتے ہیں نا اسم فعل حرف میں جتنے بھی اسم ہیں، اسماء ہیں، ان کے شروع میں جتنے بھی حمزے ہیں یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. الکوثر، الحمد، الذی. یہ حمزہ مفتو، اس پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے جو اسم کے شروع میں ہوتا ہے. اور نمبر 2، فعل جس کا تیسرا حرف مضموم ہو، تو اس کا حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے. جیسے نا آپ نے پڑھا نصر ینصر پڑھا ہے نا، انصرو. انصرو، اقتلو.
اور اگر تیسرا حرف مفتوح مکسور ہو حمزہ وصلیہ مکسور ہوتا ہے، ان فجرت، ان تہو، ان بات سمجھے کچھ؟ جی وہ سر سر جی آواز جی آواز میں گڑبڑ ہے، آواز کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے؟ اچھا، یہ فرق آ گیا سمجھ میں؟ حمزہ وصلیہ اور قطعیہ کی پہچان، اسموں کے شروع میں ال کا حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جتنے بھی اسم ہیں، الکوثر، البدر، الشجر. اور نمبر 2، فعل جس کا تیسرا حرف کیا ہو، جیسے نصرہ، اور اس کا جو ہے نصرہ ینصرو، اس میں جو ہے نا حرف درمیان والا وہ مضموم ہے، ینصرو، تو اس کا حمزہ وصلی کیا ہوگا؟ مضموم. جیسے انصر، امر کا صیغہ ہے، آپ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے صرف کے اندر جب امر کی بحث آئے گی نا، تو یہ آپ باب پڑھیں گے جو باب اصلی ہیں، ناصر ینصرو، ضرب یضربو، اور فتح یفتح، سم اسمہ، تو ان کا جو حمزہ جیسا باب ہوگا تو اسی کے حساب سے حمزہ مفتوح مکسور مضموم ہوگا. اس اخترو، اگر تیسرا حرف مفتوح مکسور ہوگا تو حمزہ بھی وصلیہ مکسور ہوگا. ان فجرت، یہ باب انفعال سے آ گیا. انتہو، انتقام، انفصام. نمبر 3، 7 اسم ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسور ہوتا ہے. اسم، ابن، ابنۃ، امرأ، امرأۃ، اثنا، اثنتا. مذکورہ حمزوں کے سوا تمام حمزے قطعی ہوتے ہیں. باب افعال ہے نا، باب افعال آپ پڑھیں گے آگے جیسے پڑھیں گے، اس کا حمزہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، وہ نہیں گرتا. یہ ہے نا انعمتا، انعمتا پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر، انعمتا باب افعال کا صیغہ ہے تو حمزہ قطعی ہے، اس کو ملانے سے نہیں گرتا یہ. اور نمبر 2، اچھا فعل کے شروع میں حمزہ مفتوح ہو تو قطعی ہوتا ہے، جیسے اذهبتم، یہ اس کا صیغہ ہے، یہ افعال سے آ گیا. اور مضارع واحد متکلم کا ہمیشہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے اعتزلکم، اس میں پڑھا تھا نا ادو پڑھا، میں ادو پڑھا پیچھے، ادعو، ندعو، اخرجو، اخرجو، نخرجو. تو باب افعال کا حمزہ، اچھا فعل مضارع کے متکلم کا صیغہ جو ہوگا اس کا حمزہ بھی ہمیشہ یہ قطعی ہوگا، یہ نہیں گرے گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ، سَأُنزِلُ. یہ 5 فعل ہیں، ان میں تیسرے حرف پر پیش ہے، لیکن حمزہ وصل مضموم ہونے کی وجہ مکسور ہے. امشو، اقضو، اتقو، اتو، ابنو. انشاءاللہ آپ جب اتنا یاد رکھیں، جب پڑھیں گے صرف پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی بتفصیل بات آ جائے گی. تو پھر سمجھ لیں، حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ. آئی بات سمجھ؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، جی آ رہی ہے آواز. جی. حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ. اصلی حمزہ اسے کہتے ہیں جو فعل کے حروف اصلیہ فا، عین، لام کلمہ کی جگہ میں ہو. آپ آگے جگہ پڑھیں گے محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. امرا، سألا، قرأ، یہ فعل ہیں. اب جو حمزہ ہے نا، انہی حروف اصلی میں سے ایک حرف ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا حمزہ اصلی جو اسموں کے شروع میں ہوتا ہے، اسموں کے شروع میں ہوتا ہے، جیسے علیم، معصوم درمیان میں آ سکتا ہے. اچھا، حمزہ زائدہ وہ ہے، حمزہ زائدہ، حمزہ کے 2 قسم بتائے نا میں نے، اصلی اور زائدہ. اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حروف اصلی میں سے ہو، یا
اسم کے حروف اصلی میں سے ہو۔ حمزہ زائدہ وہ ہے جو فا عین یا لام کلمہ کی جگہ نہ ہو بلکہ زائدہ ہو۔ اب زائدہ کی دو قسمیں ہیں، زائدہ کی دو قسمیں ہیں، یہ میں اپنے پاس سے بتا رہا ہوں، ایک اور کتاب سے بتا رہا ہوں۔ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، قطعی اور حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی وہ ہے جو کلام کے درمیان میں آنے سے نہیں گرتا، اور وصلی وہ ہے جو حمزہ جو درمیان کلام میں آنے سے گر جاتا ہے، جب دو کلموں کو ملائیں گے تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ اور حمزہ استفہام، یا آپ آگے جب پڑھیں گے استفہام کا پڑھیں گے حمزہ، یہ بھی قطعی ہو سکتا ہے، اس کی مثال آگے بعد بتائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب کسی حرف کے شروع میں حمزہ بھی ہو سکتا ہے، انا، انا، اذا، اما، اما، ان، الا او وغیرہ، یا آپ آگے جا کے پڑھیں گے حروف کی بحث میں۔ تو یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، گرتا نہیں۔ اور باب افعال آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ بات آئی سمجھ ساتھیوں کو؟ سر یہ جو حمزہ قطعی ہے یہ ہمیشہ کلام کے شروع میں ہوگا، کلمے کے شروع جی میں ہوگا، درمیان میں نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ جو ہے نا اگر حمزہ درمیان آیا تو قطعی گرتا جو نہیں ہے ہے، شروع میں ہوگا۔ اگر یہ درمیان میں آ بھی جائے تو گرتا نہیں ہے، بات ہے گرنے کی۔ درمیان کی کس کوئی حمزہ مثال کو؟ دیں۔ حمزہ قطعی کی؟ جی ہاں، کہ حمزہ جیسے درمیان میں آئے۔ ہاں جی، ذرتا ہوں، اب پہلا حمزہ بھی ہے بعد میں حمزہ بھی ہے، ذرتا ہوں۔ اب اگلا جی ہاں جی، اب اس حمزے کو نہیں گرائیں گے، دو حمزے ہو گئے نا، تو دوسرا حمزہ قطعی ہے اس کو نہیں گرائیں گے۔ اعجمی، جی ہاں، اس میں پہلا حمزہ استفہام قطعی ہے اس کو نہیں گرائیں گے۔ اچھا، ابھی جو ہے نا حمزہ قطعی، حرف کے شروع میں حرف کے ایک تھا نا فعل اور اسم، حمزہ قطعی یہ حروف کے شروع کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اذا آپ پڑھیں گے انا، انا اور اذا، یہ سارے حروف ہیں، الفاظ نہیں ہے یہ ان کا شمار حروف پہ ہوتا ہے، انا کا، انا کا، اذا کا، اذ کا، اما، اما، ان، الا او وغیرہ۔ ان حمزوں کو بھی درمیان کلام میں نہیں گرایا جاتا۔ نظام الدین بھائی مائک بند کرے پلیز۔ حضرت یہ جو آپ بتا رہے ہیں جب ہم تلاوت کریں گے تو سارے الفاظ کے اوپر حرکات تو ہوتی ہیں، جی ہاں، تو ہم نے تو پڑھنا ہی ہے نا، اس میں گرانا یا نہ گرانا ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ نہیں اس میں جب پڑھتے ہیں گر جاتے ہیں بہار نا، اب نو سے پڑھتے ہیں نا ہم، ارجعی الی ربک، بعض مرتبہ اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں گر جاتا ہے وہ۔ انشاءاللہ اس کی مثالیں قرآن پاک میں ہیں، انشاءاللہ آئیں مثال۔ ابھی آج آپ جو ہے نا حمزہ قطعی سمجھ لیں، وصلی کو چھوڑ دیں، قطعی سمجھ لیں پورا پورا۔ اب پھر سمجھ لیں حمزہ کی دو قسمیں ہیں، اصلی اور زائدہ۔ حضرت یہ کہاں سے اصلی پڑھ رہے ہیں کہتے آپ اصلی زائدہ؟ ہیں، یہ ایک اور کتاب ہے۔ جی، اچھا، یہ پھر تو لکھ لیں حضرت۔ اچھا ریکارڈنگ میں ہوگی نا یہ بات۔ حمزہ کی دو قسمیں، قریشی بھائی مائک اپنی بند کرے۔ حمزہ کی دو قسمیں اصلی اور زائدہ۔ اصلی کیسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ جو فعل کے حروف اصلی میں سے ہو یا اسم کے حروف اصلی میں سے ہو، اتنی بات سمجھ آ گئی۔ حمزہ زائدہ وہ ہے جو حروف اصلی میں سے نہ ہو۔ اب حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، اصلی کی بات ہوگی، اب زائدہ دو قسمیں ہیں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی۔ حمزہ استاد قطعی، محترم میں جلیل قریشی کا مائک بند کرے۔ یار کیا کس کے سمجھائیں ان کو؟ تو چلو آج اتنا آپ یاد رکھیں، حمزہ قطعی تعریف کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرتا بلکہ برقرار رہتا ہے۔ یہ حمزہ قطعی استفہام کا بھی ہو سکتا ہے، اور
اور یہ حمزہ حرف کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، فعل کے شروع میں ہو سکتا ہے، اس میں بھی آ سکتا ہے، اس میں بھی آ سکتا ہے، انا، انا، اذا، اما، اما۔ اچھا، باب افعال آپ پڑھیں گے صرف کے، اس کا حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ وصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حمزہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ اتنی بات آج یاد رکھ لیں، تو انشاءاللہ باقی انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ بھی دہرا لیں گے، اور پھر انشاءاللہ مزید۔ حضرت یہ جو آپ نے فرمایا کہ حروف اصلی میں حمزہ ہوتا ہے، حروف اصلی میں تو کوئی حمزہ نہیں ہے، فا عین لام ہے۔ آپ آگے آپ جائیں گے، صرف میں آگے جائیں گے، جی صرف میں جو ہے نا، صرف میں، تو اس کے اندر آگے جا کے پڑھیں گے آپ، بعض حروف میں حمزہ ہوتا ہے فعلوں میں۔ حضرت جیسے اجتنبا، جی نہیں، جی سأل یسألو، سأل یسألو، سعال، حضرت سعال، حسین حمزہ اور لام، سعال فاسأل سعال، القریہ، سأل، جی سأل اس میں حمزہ اصلی، اس کا حرف اصلی کا حمزہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ حضرت سعال اس نے سوال کیا، ہاں جی، جی سأل مناسب، یسأل سوال کرنا ہے۔ جی مناسب، تو ہاں، اور قرأ یقرأ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کے اندر، جی جی بالکل اس میں ہے فقرأ، حمزہ، جی ہاں، اور امر یأمر، امر یأمر کے اندر بھی حمزہ یہ فعل کا یعنی حرف اصلی میں سے ہے، یہ جی مناسب۔ جو ہوتا ہے نا یہ اپنا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، حضرت جتنے باقی ابواب ہیں ان کے الگ الگ حروف اصلی ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، کسی میں 3 ہوں گے، کسی میں 4، کسی میں ثلاثی، رباعی، خماسی، یا اس طرح کے باب ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کہاں پہنچے، سر پہ کہاں پہنچے ہیں؟ ابھی تو حضرت وہ مضارع پڑھ رہے ہیں، پہلے ماضی پڑھے ہم نے، تو اچھا باب نصرہ ینصرو پڑھ رہے ہیں ابھی تو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد پھر یہ صحیح کے بعد ہے نا، پھر یہ باب شروع ہوتے ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، جی السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔